ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علم بردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ شکنتلا نے حالات کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں سامری کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ 3 دفعہ سامری کا نام لیتے ہی آواز آئی۔ سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ آواز صدر دروازے کی جانب سے آئی تھی۔ سب لوگوں نے گھوم کر دیکھا تو سامری دروازے کے پٹ کے ساتھ کھڑا، ٹیک لگائے، ہاتھ میں اپنی مخصوص ہڈی اور کاندھے پر کانا الو بٹھائے کھڑا تھا۔ آؤ سامری آؤ، تم نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ شکنتلا ناگن ہے، مہاراج نے سامری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سمجھا کہ سامری باہر سے آیا ہے۔ سپاہیوں، سامری نے ایک سپاہی کی گردن پیچھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، رام ناتھ کو جکڑ لو۔ آج سے سامری ہیرو اور باقی سب زیرو۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ بھاری جسامت والا سپاہی زمین سے کئی فٹ اوپر سامری کے ہاتھ میں چوہے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ سامری، رام ناتھ گرجا، مت بھول کہ تو صرف دربار کا جادوگر ہے اور میں ریاست کا والی ہوں۔ اب تو شکنتلا کے باغ میں صرف مالی ہوگا۔ سامری نے سپاہی کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن سپاہی بدستور ہوا میں معلق ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ بھاگ نکلے اور کنیزیں خوف سے چیخنے لگیں۔ سپاہیوں، میرے حکم پر عمل کرو، بلگرام نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا، اور اب سپاہیوں نے ایک سپاہی کا انجام اور سامری کی جادوگری دیکھتے ہوئے فوراً رام ناتھ کو گھیرے میں لے لیا۔ ہوا میں معلق سپاہی اب زمین پر زوردار آواز سے گر چکا تھا۔ شکنتلا ایک ناگن ضرور ہے، شکنتلا نے حالات کو پلٹتا دیکھ کر قہقہا لگایا۔
لیکن اب تابانہ کی با اختیار ملکہ ہے۔ پریا، شکنتلا نے پریا کو آواز دی، جی ملکہ عالیہ، ماریا کو اپنی حراست میں لے لو۔ پریا نے فوراً کنیزوں کو اشارہ کیا جو خوف سے سہمی ہوئی تھی، تو وہ فوراً ماریا پر جھپٹیں اور پل بھر میں اس کو قابو کر لیا۔ سامری، زیادتی کر رہے ہو، گرو نارائن نے آگے بڑھ کر سامری کو للکارا۔ تم؟ سامری گرو نارائن کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بی مینڈکی کو بھی غلام بھی زکام ہوا؟ سامری بھدے انداز میں ہنسا۔ کیا پدی کا شوربا؟ نارائن فوراً مجھے ڈنڈوت کر کے مجھے گرو اور اپنے آپ کو میرا چیلا مان لو، ورنہ ابھی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ سامری گرو نارائن آگے بڑھتے ہوئے بولا، تیرا جادو صرف عام منشیوں کو قابو کر سکتا ہے۔ گرو نارائن کالی ماتا کا مہان پجاری ہے اور اس کی شکتیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو جیسوں کو سبق سکھانا گرو نارائن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ کہہ کر گرو نارائن نے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں سامری کی طرف جھٹکیں تو اس میں سے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے نکل کر سامری کی طرف لپکے۔ سامری فوراً بیٹھ گیا اور پھر دیکھنے والی ہر آنکھ نے دیکھا کہ وہ آگ کے شعلے پھول بن کر سامری کے اوپر گر پڑے۔ گرو نارائن نے اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر کر سامری کی طرف دوبارہ جھٹکے تو بہت سے زہریلے سانپ ہاتھوں سے نکل کر سامری کی طرف بڑھے۔ سامری فوراً کلا بازی کھا کر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور پھر جس جگہ پر سامری کھڑا تھا وہاں سے اچانک کئی نیولے نکل کر سانپوں پر حملہ آور ہوئے اور ان سے لڑنے لگے، اور سامری لوگوں کو شکنتلا کے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ اچانک گڑگڑاہٹ کے ساتھ جہاں گرو نارائن کھڑا تھا عین اس کے نیچے سے زمین پھٹ گئی، اور اس سے پہلے کہ گرو نارائن اس میں گرتا لمبی چھلانگ لگا کر دور جا کھڑا ہوا، اور پھر کچھ ساتھ سوچ کر کھڑکی کی طرف دوڑ پڑا، اور کھڑکی کی جو باغ کی طرف کھلتی تھی اس سے باہر چھلانگ لگا دی۔ سامری نے سرد سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، اور گرو نارائن ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بھاگ گیا پدی کا شوربا، سامری ہاتھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے انداز میں کھڑکی سے پلٹ کر بولا۔ سپاہی، رام ناتھ کی مشتیں کس دو، شکنتلا نے حکم دیا، تو سپاہیوں نے فوراً رام ناتھ کے ہاتھ اور پاؤں ایک کپڑے سے کس کر باندھ دیا۔ اب سب لوگ کمرے سے باہر چلیں، شکنتلا حاکمانہ انداز میں بولی، تو وزیر اعظم سمیت سب لوگ باہر چلے گئے۔ رانی ماریا اور رام ناتھ زمین پر بندھے پڑے تھے اور صرف شکنتلا، سامری، بلگرام کمرے میں رہ گئے۔ پریا دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ بلگرام بولا، اب حکمران کون ہوگا؟ میں، شکنتلا فوراً بولی۔ سامری جی تو جادوگر ہیں، انہیں دنیا داری سے کیا کام، اور تم بلگرام، سپہ سالار اور وزیر اعظم دونوں عہدے تمہارے پاس ہوں گے، کیوں سامری جی؟ اصولاً حکمران تو مجھے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کے حسن کے آگے ہتھیار ڈالتا ہوں، سامری نے شکنتلا کی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی مجھے سرکاری کاموں کے جھنجٹ سے کوفت ہوتی ہے۔ شکنتلا تمہارے بنا کچھ بھی نہیں سامری، تم نہ ہوتے تو مجھے سوائے بھاگنے کے کوئی راستہ نہ تھا۔ شکنتلا نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی باہیں سامری کے گلے میں حمائل کر کے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ سامری کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ آئیں اب ہم دربار طلب کر کے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہیں، بلگرام تیزی سے بولا اور زور سے تالی بجائی۔ پریا اندر داخل ہو گئی۔ پریا، فوراً دربار طلب کیا جائے، شکنتلا نے تیزی سے کہا۔ تمام درباری وزراء اور مشیر درجہ بدرجہ براجمان ہو چکے تھے۔ مہاراجا رام ناتھ کے تخت پر شکنتلا پوری اداؤں کے ساتھ براجمان تھی، اور جو 2 چھوٹے تخت اس سے قبل ماریا اور شکنتلا کے لیے تھے اب ان پر بلگرام اور سامری بیٹھے تھے۔
چبوترے کے سامنے ہی رام ناتھ اور ماریا رسیوں سے جکڑے فرش پر پڑے تھے۔ پریا خوشی خوشی دربار میں کسی پری کی مانند اڑتی پھر رہی تھی۔ بلگرام نے فوراً ہرکاروں کے ذریعے پوری فوج کو اطلاع کر دی کہ مہاراجا رام ناتھ کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، اب شکنتلا حکمران ہے اور بلگرام وزیر اعظم۔ تمام درباری اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تو بلگرام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، رام ناتھ کا تختہ الٹ چکا ہے۔ مہارانی شکنتلا نے اب باقاعدہ ملکہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ میں ملکہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دربار سے پہلا خطاب فرمائے۔ ملکہ شکنتلا اپنے بھاری اطلس و کمخاب کا لباس سنبھالتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور چاروں طرف طائرانہ نگاہ ڈال کر بولی، تابانہ کے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نمستے۔ شکنتلا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے کو لگاتے ہوئے کہا۔ ملکہ شکنتلا کی جانب سے تابانہ کے ہر سرکاری عہدیدار، اہلکار اور عوام کو یہ پیغام ہے کہ رام ناتھ کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے قوانین بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ آج سے میں ہی تم سب کے لیے قانون بناؤں گی اور میری ہی ہر بات قانون کا درجہ رکھے گی۔ میرے ساتھ تابانہ کے شاہی جادوگر سامری ہیں اور تابانہ کے سپہ سالار بلگرام نے بھی میری غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ جو لوگ کسی قسم کی مزاحمت یا بغاوت کا سوچ رہے ہوں وہ اس خیال کو اپنے من سے کھرچ کر نکال دیں۔ تابانہ کی موجودہ حکمران کے خلاف بات کرنا بھی بغاوت کے زمرے میں آئے گی اور سابقہ حکمران کی حمایت بھی بغاوت سمجھی جائے گی۔ گرو نارائن کو ان کے شاہی پجاری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی ان کا کالی ماتا کے مندر کے مہان پجاری کا عہدہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ باغیوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی اور انہیں عبرتناک طریقے سے سزائے موت دی جائے گی۔ وزیر اعظم بال ٹھاکرے کے عہدے میں تنزلی کر کے انہیں نائب وزیر اعظم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ بھی بلگرام کے پاس ہوگا۔ پریا جو محل کی تمام کنیزوں غلاموں کے لیے کنیز خاص تھی، اب وہ ملکہ تابانہ شکنتلا کی مشیر خاص بھی ہوگی۔ باغیوں یا سابقہ حکمرانوں کے حامیوں کی نشاندہی کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ یہ کہہ کر شکنتلا بیٹھ گئی اور دربار پر سناٹا چھا گیا۔ ایسے عجیب و غریب خطاب کی کسی کو توقع نہ تھی۔ دربار برخاست کر دیا گیا۔ شکنتلا اپنی خوابگاہ میں شاندار بستر پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے، شراب کا جام ہاتھ میں پکڑے، شاہی تاج سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بڑے بڑے صوفوں پر سامری، بلگرام اور پریا بیٹھے تھے۔ یہ ایک خصوصی اجلاس تھا جس میں کسی پانچویں کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔ سامری جی، شکنتلا نے سامری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی جادوگری سے ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سامری کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شکنتلا جی، ملکہ کوئی چنتا نہ کریں، ایسے تمام لوگوں کو چونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ گرو نارائن کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، یہ ضرور پھر سر اٹھائے گا۔ شکنتلا نے فکر مند لہجے میں کہا، گرو نارائن آکاش کی وسعتوں میں سما جائے یا پاتال کی گہرائیوں میں جا چکے، سامری کی نظروں سے بچ نہیں سکتا۔ میں کل ہی اس کا پتہ لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے سامری جی، آپ اس اپرادھی کا ضرور کھوج لگائیں۔ بلگرام، تم تمام دربار کے عہدیداروں اور تمام اہم سرکاری اکابرین کے پیچھے اپنے جاسوس لگا دو تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ ہمارے خلاف کیا بات کرتے ہیں۔ کیسی بات کرتی ہیں ملکہ عالیہ، یہ کام تو میں نے دربار لگنے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ بلگرام نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شاباش بلگرام، شکنتلا نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور پریا، تم محل کے اندر اور اب باہر بھی اپنی کنیزوں اور غلاموں سے جاسوسی کا ایک جال بچھا دو تاکہ پتہ لگے کہ کوئی سازش تو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ ملکہ عالیہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پریا نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ شکنتلا جی، سامری نے اپنی گنجی ٹانٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب کوئی جشن بھی تو ہونا چاہیے۔
جس میں ہمیں اپنے دہشت جمانے اور رام ناتھ اور اس کے حامیوں کو انجام تک پہنچانے کا بہانہ مل سکے؟ ضرور، بالکل ہونا چاہیے۔ شکنتلا کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ بلگرام، کل کے دربار میں شاہی جشن منانے کا اعلان کیا جائے۔ اس جشن میں پوری ریاست سے لوگوں کو اپنے ہنر اور فن کا مظاہرہ دکھانے کا موقع دیا جائے گا، اور باغیوں اور سابقہ حکمرانوں کو عبرتناک موت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ لیکن یہ جشن تو بہت بڑا ہوگا، بہت سے لوگ شریک ہوں گے، جگہ کون سی مناسب رہے گی؟ بلگرام نے نکتہ اٹھایا تو سامری فوراً بول اٹھا، کالی کے مندر کے سامنے، اور اس کے پیچھے وسیع میدان ہے، یہ جگہ مناسب ترین ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہو گیا فیصلہ، اگلی سوموار کو جشن منایا جائے گا، تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، شکنتلا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پھر سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پریا، شکنتلا نے پریا کو مخاطب کیا، جی ملکہ عالیہ، نئے غلام اور کنیزے کہاں سے ملتے ہیں؟ ان کی منڈی کہاں لگتی ہے؟ وہ کیوں ملکہ عالیہ؟ وہ اس لیے کہ پہلے سے موجود غلام اور کنیزے رام ناتھ اور ماریا کے وقت کے ہیں، ان میں سے بہت سو کی ہمدردیاں ان کے حق میں ہوں گی۔ تم کچھ دنوں بعد چند نئے غلام اور کنیزے خرید کر لایا کرو، اور نئے غلاموں اور کنیزوں کو پہلے چند دن نہایت ظالمانہ طریقے سے رکھ کر انہیں خوفزدہ کر دیا کرو، تاکہ ان کے ذہن میں ہمارے خلاف سوچنے کی بھی جرت نہ ہو۔ جو حکم حضور، بالکل ایسے ہی ہوگا۔ ماریا اور رام ناتھ کہاں ہیں؟ ملکہ عالیہ، انہیں شاہی قید خانے میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان پر کڑا پہرا لگا دو۔ اب ہم ان سے دو دو ہاتھ جشن والے دن ہی کریں گے۔ شکنتلا غرور اور اختیارات سے سرشار لہجے میں بولی، اب تم جاؤ پریا، اور پریا باہر نکل گئی۔ شکنتلا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پریا دوبارہ اندر داخل ہوئی، اور ساتھ ہی کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز شکنتلا کے کانوں میں پڑی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی تو پریا ایک لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ شکنتلا حیرانی سے بولی۔ ملکہ عالیہ، اسے کملا اور پونم نے مشکوک حالت میں آپ کے کمرے کے گرد بار بار آتے جاتے پکڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ماریا کی پرانی نمکخوار ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شکنتلا نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ گیتا، ملکہ عالیہ۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ شکنتلا چند ساتوں سے بغور دیکھتی رہی، مان اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ پریا، شکنتلا سیدھی ہوتے ہوئے بولی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ حکم سن کر پریا باہر نکل گئی۔ ملکہ عالیہ، گیتا دوڑ کر ملکہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں ماریا کی جاسوس نہیں ہوں، میں تو کئی سالوں سے یہاں ہوں، ماریا کی حویلی بھی نہیں دیکھی، میں تو کبھی محل سے باہر بھی نہیں گئی، جاں بخشی کر دیجیے۔ لیکن شکنتلا پر تو اس وقت آؤ گریا کا مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ مسکراتی رہی۔ اتنے میں پریا نے رسی لا کر لڑکی کو باندھنا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر مؤدب نظروں سے شکنتلا کو دیکھنے لگی۔ اب اس کو غسل خانے میں لے جا کر اس کی شہرت پر خنجر چلاؤ، انسانی خون پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ پریا کانپ اٹھی، لیکن حکم ماننے پر مجبور تھی۔ وہ لڑکی کو گھسیٹ کر غسل خانے میں لے گئی، جہاں سے کچھ دیر بعد لڑکی کی دل خراش چیخیں سنائی دیں۔ کچھ ہی دیر بعد شکنتلا ایک بڑے سے گلاس میں تازہ خون کی چسکیاں لے رہی تھی۔ گرو نارائن نے جیسے ہی اپنے قدموں کے نیچے زمین کو گڑگڑاہٹ کے ساتھ شک ہوتے محسوس کیا، اس کو یقین ہو گیا کہ سامری اس کو زمین میں زندہ دفن کرنے کے خیال میں ہے۔ گرو نارائن کوئی باقاعدہ جادوگر نہ تھا، مگر سارا جیون مندروں کی پوجا اور دیوی دیوتاؤں کو سجدے کرتے گزرا تھا۔ اس وقت اسے یہی کٹھن تپسیا کام آئی، اور اس نے اوشا دیوی کا مختصر ترین اوجھل جاپ کر کے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی،
اور انسانی آنکھ سے اوجھل ہو گیا۔ اب اسے صرف جنات اور جانور ہی دیکھ سکتے تھے، یا پھر وہ انسان جس نے اوجھل کاٹ جاب پر عبور حاصل کیا ہو۔ جب سامری صرف کالی کا سیوک تھا، اسے اوجھل کاٹ جاب پر دسترس نہ تھی، لہذا گرو نارائن سامری کو حیران چھوڑ کر اپنی جان بچا کر محل سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ کالی کے مندر کی جانب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے مندر میں مقید بچے کو ساتھ لے کر دہرادون سے نکل جائے اور کلکتہ کالی کے بڑے مندر میں پناہ لے لے، تاکہ سامری کے شر سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ اسے پتا تھا سامری جادوگروں کا بادشاہ ہے، وہ کسی بھی وقت اس کے اوجھل جاب کی کاٹ کر سکتا تھا، جبکہ کالی کے بڑے مندر کی حدود کے اندر وہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ ہو سکتا تھا۔ اب وہ کالی دیوی کے مندر کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے دیکھ نہ سکتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اپنے کمرے اور پھر کمرے کے پیچھے چھوٹی کوٹری میں آیا، جہاں گپ اندھیری جگہ پر بچہ ایک پنجرے میں قید تھا، جس کا بلیدان اس کو دینا تھا۔ اب گرو نارائن ظاہر ہو گیا۔ بچہ پنجرے کے فرش پر لیٹا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں بوجھل ہو چکی تھیں، بھوک پیاس سے نڈھال تھا۔ گرو نارائن نے قفل کھول کر بچے کو باہر نکالا اور بولا، بالک کیسے ہو؟ پانی پانی، مجھے پیاس لگی ہے، ٹھہرو ٹھہرو۔ گرو نارائن تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور پھر چند سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لا کر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا، یہ کھا لے، پانی تجھے نہیں ملے گا، اور جلدی کر، اب ہمیں یہاں سے دور جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیا۔ اسے پتا تھا کہ سامری اور شکنتلا جلد ہی اس مندر کے اندر آئیں گے اور اس کو تلاش کر لیں گے، لہذا وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے مندر کے استبل سے ایک کالے رنگ کا انتہائی خوبصورت اور طاقتور گھوڑا منتخب کیا اور اس پر زین کس دی۔ کھانے کے لیے خشک پھل، چنے اور پانی کی چھاگل ساتھ لٹکائی اور پھر اپنی کوٹری میں آ گیا۔ بچے نے روٹی کھا لی تھی، لیکن پیاس کی شدت سے نڈھال تھا اور پانی پانی کر رہا تھا، لیکن معصوم بچے کے بلکنے کا گرو نارائن پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے ایک زوردار جھانپڑ اسے رسید کیا، جس سے بچہ خوفزدہ ہو کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر گرو نارائن نے ایک بھیگا ہوا رومال بچے کی ناک پر رکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بے ہوش بچے کو اس نے فوراً چمڑے کے ایک تھیلے میں ڈالا۔ تھیلے میں چند سوراخ بھی تھے، جہاں سے بچے کو سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ اب وہ تھیلا نارائن کے کندھے سے لٹکایا اور چمکتا ہوا خنجر ڈپ میں اوڑسا، کچھ اشرفیاں ساتھ رکھیں اور تھیلا کاندھے سے لٹکا کر استبل میں آ گیا۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اسے خرامہ خرامہ چلاتے ہوئے کالی کے مندر سے باہر نکل آیا اور شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ شکروار یعنی جمعے کے دن کے وقت اسے کلکتہ شہر کے آثار نظر آنے لگے۔ راستے میں وہ جگہ جگہ رک کر بچے کو ہوش میں لا کر اسے کھانے کو زبردستی خشک پھل دیتا رہا۔ بچہ پانی کے لیے بلکتا رہا، لیکن گرو نارائن اسے پیاس کی شدت سے مارنا چاہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ کالی کے بڑے مندر پہنچنے تک بچہ مرے بھی نہ، کیونکہ اب سامری اور شکنتلا سے مقابلے کے لیے اسے تیرتھ اسنان 90 دن کے لیے کرنا تھا، اور اس جات کے لیے اس حرامی بچے کو کالی کے چرنوں میں قربان کرنا ضروری تھا۔ آج وہ کلکتے پہنچ گیا۔ پوچھتے پوچھتے وہ کالی کے مندر تک آ گیا۔ یہاں یاتریوں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ سیاہ کالے پتھروں سے بنا ہوا یہ عظیم و شان مندر کالی دیوی کا استھان ہے۔ اس مندر کی حدود میں آ کر کالی کا ہر سیوک اس کی پناہ میں آ جاتا تھا، اس لیے گرو نارائن مندر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اطمینان کا سانس لے لیا۔ مندر کے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے سادھوؤں پنڈتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے کرائے پر ملتے ہیں،
गुरु नारायण ने एक कमरा किराए पर ले लिया और कमरे का दरवाजा बंद करके इत्मीनान से टांगे पसार कर सो गया। बलिदान सूरज ढलने के बाद करना था। शाम ढले गुरु नारायण बेदार हुआ और बच्चे को होश में लाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन कई दिनों की मुसलसल प्यास से बच्चा अब मौत की वादी में किसी वक्त भी उतर सकता था। उसकी सांसें निहायत आहिस्ता चल रही थी, किसी भी समय सांस रुक सकती थी। उसे ये भी इल्म था कि बलिदान करने के लिए बड़े पुजारी से खास इजाजतनामा हासिल करना पड़ता है और हर खासो आम को बलिदान करने की इजाजत न थी। और इंसानी बलिदान इन दिनों जुर्म भी था, लेकिन गुरु नारायण के पास अब वक्त न था कि बड़े पुजारी से मुलाकात करके इजाजत हासिल करने की कोशिश करता। उसने बच्चे को कपड़े में लपेटकर कांधे से लगाया जैसे वो बीमार हो और काली देवी के बड़े अजीम और शान हॉल की तरफ चल पड़ा। बड़े हॉल में काली देवी का बुत सुर्ख जबान निकाले और हाथ फैलाए खड़ा खासा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। पंडित, पुजारी, साधु, यात्री कसीर तादाद में घूम रहे थे और यात्रा कर रहे थे। चारों तरफ देखते हुए गुरु नारायण नपे तुले कदमों से देवी के चरणों में जा पहुंचा और बच्चे को कपड़े से निकालकर चरणों में लिटा दिया। लोगों ने समझा कि बीमारी की वजह से उसकी सेहतयाबी के लिए ये देवी से भीख मांगने आया है, लेकिन बच्चे को लिटाते ही उसने आहिस्तगी से खंजर निकालकर अचानक बच्चे के नरखरे पर फेरना शुरू कर दिया। खून का फव्वारा बुलंद हुआ तो लोग चौंक पड़े और गुरु नारायण की तरफ दौड़े, लेकिन गुरु नारायण ने तेजी से खंजर फेर कर इस बात की तसल्ली कर ली थी कि शहरक कट चुकी है और बच्चे का खून काली के चरणों में बिखर चुका है। और इससे पहले कि लोग आगे बढ़कर गुरु नारायण को पकड़ते, उसमें ओझल झाँप पड़ा और लोगों ने देखा कि खंजर चलाने वाला शख्स अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। गुरु नारायण ने हॉल से बाहर आकर मंदिर के सहन में बने हुए बहुत बड़े तालाब में तीरथ में छलांग लगा दी। खासी देर ठंडे पानी से स्नान करने के बाद मंदिर से मुल्हिका शमशान घाट में आ गया। ये बहुत बड़ा और पुराना शमशान घाट है, जहाँ सदियों से मुर्दे नजरे आतिश किए जाते हैं। दरख्तों की बहुतायत भी है। उसने शमशान के आखिरी कोने को पसंद किया, जहाँ दरख्तों का एक घना झुंड भी था। गुरु नारायण ने खंजर की नोक से अपने गिर्द एक मंडल खींचा और तीरथ स्नान करने के बाद 90 दिन के लिए मंडल के अंदर आलती पालती मारकर बैठ गया और तीरथ जाप शुरू कर दिया ताकि नागिन शकुंतला को अपना गुलाम बना सके। हटो हटो, महारानी की सवारी आ रही है, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, ताबाना की मलका आ रही हैं। शाही एहलकार जोर जोर से ऐसे हंटर बरसा रहे थे और लोगों से रास्ता खाली करा रहे थे। रश्काई की तरह फटने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में तमाम रास्ते और बाजार गरीब की जेब की तरह खाली हो गए। हंटर बरदारों के बाद मुसल्लह सिपाहियों का हरावल दस्ता गुजरने लगा। इसके बाद घुड़सवार थे। इर्द गिर्द की तमाम इमारतों के ऊपर लोग खिड़कियों और बालकनियों से लगे मलका की एक झलक देखने के मुंतजिर थे। अब मलका की बग्गी लोगों को नजर आई। 8 पहियों वाली इस बग्गी पर मखमल के पर्दे थे जो सिमटे हुए थे। उसके अंदर तकरीबन 18 साल इंतहाई खूबसूरत गोरी रंगत और सियाह लंबे बालों वाली हसीन और जमील लड़की इंतहाई कीमती लिबास सेबे तन किए हुए थे। पूरे तमतराक के साथ सोफा नुमा गद्दे में धंस कर बैठी थी, जिसके होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट और आंखों में जहानत और गुरूर की चमक थी। मलका के दोनों तरफ 2 कनीज़ें दोजानों होकर बाअदब बैठी थी। बग्गी के पिछले हिस्से में मलका के खिदमतगार चंद गुलाम और कनीज़ें चाको चौबंद बैठी थी। सबसे अहम बात यह थी कि बग्गी के आगे घोड़ों की जगह इंसान जुटे हुए थे। 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां। सबके पांवों में लोहे की बेड़ियां और गले में तोक थे। जल्लाद नुमा हबशी गुलाम उनको वक्फे वक्फे से कोड़े मार मार कर बग्गी को खींचने पर मजबूर कर रहे थे।
چڑاک چڑاک کی ہر آواز کے ساتھ بگی کے آگے جتے ہوئے قیدیوں کی چیخیں بلند ہوتی. تمام قیدی مرد اور لڑکیاں مسلسل کوڑا زنی، بیڑیوں، توق اور شاہی بگی کو کھینچنے کی تکلیف سے نڈھال ہو رہے تھے اور اذیتناک اور کربناک انداز سے کرا رہے تھے. یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ اس کی تاب نہ لا کر کئی لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے تھے. لیکن بگی میں سوار خوبصورت کمسن ملکہ اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی. قیدیوں کی بڑھتی ہوئی آہوں، سسکیوں اور کراہوں کو دیکھ سن کر ملکہ تابانہ شکنتلا اپنی آنکھیں سرشاری لذت سے بار بار بند کر کے کھول رہی تھی اور اس کی سرخ مخروطی لبوں پر مسکراہٹ گہری اور گہری تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور آنکھوں میں پراسرار چمک بڑھتی چلی جا رہی تھی. بگی کے آگے جتی ہوئی لڑکیوں میں کوشلیا اور سابقہ رانی ماریا بھی تھیں اور مردوں میں رندھیر، کرم سنگھ، تلک رائے اور مہاراجہ جن کا تخت الٹا جا چکا تھا رام ناتھ تھے. یہ آٹھوں ملکہ کے دشمن اس وقت جیون کے بدترین حالات میں زخموں سے چور، بے بسی اور بے کسی کی علامت بنے ہوئے تھے. ماریا اور رام ناتھ جو چند دن پیشتر اس ریاست کے حکمران تھے اب عبرت کا نشان تھے. حبشی غلام کسی روبوٹ کی طرح مخصوص وقفے کے بعد سب کو بار بار ہنٹروں سے پیٹ رہے تھے. ہر ہنٹر کے بعد ان کے جسموں پر سرخ خون آلود لکیر کا اضافہ ہو جاتا. ملکہ شکنتلا کی شاہی سواری پورے جلال کے ساتھ کالی دیوی کے مندر سے ملحقہ اس میدان کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں جشن کے انتظامات تھے. کھلے وسیع میدان میں عوام نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے. مندر کی طرف لکڑی کے تختوں پر مشتمل مضبوط چبوترا بنایا گیا تھا جس پر خوبصورت قالین تھے. چبوترے کے اوپر کئی خوبصورت کرسیاں اور درمیان میں سونے جواہرات سے مزین تخت تھا. کرسیوں پر سامری، بلگرام، پریا، بال ٹھاکرے اور دیگر لوگ تشریف رکھتے تھے اور تخت ملکہ عالیہ شکنتلا کے لیے تھا. اب شکنتلا چبوترے کی سیڑھیاں نپے تلے قدموں سے چڑھتی چلی آ رہی تھی. کئی کنیزیں پشت کی جانب سے ملکہ کا لباس سنبھالے ہوئی تھی. شکنتلا اس وقت حسن کا شعلہ جوالا دکھائی دے رہی تھی. حسن اپنے پورے جوبن پر تھا. سیاہ ناگن جیسی لمبی زلفوں کے درمیان گلابی دمکتا چہرہ محسوس ہوتا تھا جیسے کالے بادلوں کے درمیان چاند. ملکہ کی آمد کا موقع پر ہزاروں کبوتر اور غبارے فضا میں چھوڑے جا رہے تھے. شکنتلا چبوترے پر کھڑی ہو گئی اور عوام کی طرف منہ کر کے اس نے دونوں بازو فضا میں بلند کر دیے. پورا پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا. عوام ملکہ شکنتلا زندہ باد، سامری زندہ باد، شکنتلا کی جے کے نعرے بلند کر رہے تھے. اب شکنتلا نے ہاتھ نیچے کر دیا اور متانت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھ گئی. اب اس کی کنیز اور مشیر خاص پریا نے اٹھ کر جشن کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا. پہلے مختلف لوگوں نے چبوترے پر آ کے تقریریں شروع کی اور دوران تقریر ملکہ کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ایک کر دیا اور سابقہ حکمرانوں کے مظالم کی فہرستیں پیش کرنا شروع کی اور کئی ایک نے سابقہ حکمرانوں اور ان کے ساتھیوں کے لیے خوفناک سزاؤں کا مطالبہ بھی کر دیا. یہ سب کچھ ملکہ شکنتلا کے کہنے کے مطابق تھا. ان معززین میں اکثر وہی تھے جو آج سے قبل رام ناتھ کی حکومت میں بھی چلتے پرزے تھے. ان کے خوشامدی تقریروں کے بعد کھیل تماشے شروع ہوئے جو خاصی دیر تک جاری رہے. لوگوں کی دلچسپی بھی ان میں دیدنی تھی. کھیل تماشوں کے بعد پوری ریاست میں ہنرمندوں نے اپنی اپنی بنائی ہوئی اشیاء پیش کی. پھر ڈھول تاشوں کی تھاپ، ان پر گھوڑوں کے رقص پیش کیے گئے. اس کے بعد حسین و جمیل نیم عریاں لڑکیوں نے آزائی شاعری کا مظاہرہ کیا. غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق لوگوں نے اپنے اپنے فن کو پیش کیا. اس دوران پنڈال میں رش مسلسل بڑھتا چلا گیا. سرکاری اہلکار جا بجا لاٹھی چارج کا استعمال بے دردی سے کرتے رہے. آخر میں پریا نے اٹھ کر تمام پنڈال کو ہاتھ بلند کر کے خاموش ہونے کا حکم دیا اور پھر بولی،
تابانہ کے باسیوں، ملکہ شکنتلا نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی منصوبے شروع کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان منصوبوں میں جا بجا پکے راستے، راستوں پر سایہ دار درخت اور درختوں کے نیچے پانی کے کنویں ہوں گے تاکہ مسافروں کو سفر آسان معلوم ہو۔ سرکاری اخراجات پر بچوں کے لیے تعلیمی اداروں اور مندروں کی خستہ حالت بہتر بنانے اور غریبوں کے لیے مندروں کے اندر بھوجن کا مفت انتظامات وغیرہ شامل ہیں۔ ان منصوبوں پر بھاری اخراجات آئیں گے، اور چونکہ ہم سے قبل جو حکمران تھے انہوں نے شاہی خزانہ اپنے عللو تللوں پر اڑا دیا ہے، لہذا یہ اخراجات پورے کرنے اور ریاستی امور کو نبھانے کے لیے سرکار تابانہ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ لہذا آپ کی ملکہ نے آپ کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تابانہ کا ہر کاشتکار، دکاندار، جاگیردار، سرکاری اہلکار اور تمام رہائشی اپنی آمدنی کا 10واں حصہ سرکاری خزانے میں جمع کرائیں گے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا مستجوب ہوگا، اور اس کا حشر بھی ان لوگوں جیسا ہوگا جیسا حشر آپ نے ابھی سامنے سابقہ حکمران رام ناتھ اور دوسرے لوگوں کا ہونے والا ہے۔ ایسے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ملکہ شکنتلا کے لیے خطرہ بن سکتے تھے یا غداری کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو ابھی سب کے سامنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ تقریر کرنے کے بعد پریا بیٹھ گئی، اور اب زنجیر میں بندھے قیدیوں کو میدان میں لایا گیا جن پر غداری کا الزام تھا، اور یہ سب شاہی دربار کے معززین اور ان کے اہل خانہ تھے جو رام ناتھ کے دستے راست تھے۔ ان میں مرد عورتیں دونوں تھیں۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور گلے میں بھاری توق تھے۔ میدان میں کھلے دائرے میں ان سب کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب پریا نے اعلان کیا، چند بڑے غداروں کو ملکہ شکنتلا خود سزا دے کر ان کے سزاؤں پر عمل کا آغاز کریں گی۔ اب سب سے پہلے رندھیر، کرم سنگھ اور تلک رائے سامنے لائے گئے اور ملکہ کو سزا دینے کی دعوت دی گئی۔ ملکہ شکنتلا آنکھوں میں خوشی اور غرور سجائے چبوترے سے اتر کر پنڈال میں آنے لگی۔ اس کے خوبصورت لباس اور حسن عوام کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، اور وہ بھی قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ تینوں قیدیوں کی طرف خرامہ قدم اٹھانے لگی۔ تینوں قیدیوں کو لکڑی کے قدرے بلند چبوترے پر لٹا کر باندھ دیا گیا، اور ملکہ شکنتلا کے ہاتھوں میں ایک لمبا چمکدار پھل کا خنجر پریا نے نہایت ادب سے پیش کیا۔ ملکہ تینوں قیدیوں کے پاس پہنچی تو وہاں سے پریا نے تمام سرکاری اہلکاروں کو خاصا پیچھے جانے کا حکم دیا۔ شکنتلا رندھیر کی طرف آئی اور خنجر اس کی گردن پر رکھ کر آہستگی سے بولی، میرے ارجن کے قاتلوں، دیکھ لو آج تم کیسی بے دردی اور بے چارگی کی موت مرو گے۔ ناگن اپنا انتقام پورا کر کے رہتی ہے، چاہے وہ شب کی سیاہی میں کرے یا میری طرح چمکتے سورج تلے۔ رندھیر کی زبان موت کے خوف سے گنگ ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے باہر ابل رہی تھیں۔ اس کے منہ سے بمشکل شکنتلا بہن نکلا۔ بہن، اگر تو اس وقت بہن کہتا تو نہ تو تجھے میرے ناگن ہونے کا پتہ چلتا، نہ ارجن بے گناہ اور بے بسی کی موت مرتا، اور نہ تیرے اوپر یہ وقت آتا۔ اب پچھتانے سے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے زلفوں کو مخصوص طریقے سے جھٹک کر پیچھے کیا اور عوام کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور تیزی سے خنجر رندھیر کی شہرت پر پھیر دیا۔ رسیوں سے جھگڑا رندھیر مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ شکنتلا تیزی سے پیچھے ہٹی تاکہ خون کی دھار اس کے قیمتی لباس کو خراب نہ کر دے۔ کہ تلک رائے کے پاس پہنچی اور بولی، دیکھ تلک رائے، ناگن انتقام کیسے پورا کر رہی ہے۔ بظاہر تم کو غداری کی سزا مل رہی ہے، لیکن دراصل تمہیں ارجن کے قتل میں سزائے موت دے رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے لذت بھرے انداز میں ہونٹوں کو نیم دائرے کی شکل دی اور سفاکی سے خنجر تلک رائے کے گلے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ تلک رائے کا بے بس لاشا جھٹکے کھانے لگا، لیکن شکنتلا اب کرم سنگھ کے اوپر موت بن کر جھک چکی تھی۔ ہاں تو تم گاؤں کے سرپنچ ہو،
پنچایت کے سربراہ اور میرے ارجن کو گھیرنے کی ترکیبیں بتانے والے، اپنے تجربے سے تم نے میرے ناک کو تو گھیر کر جلا ہی دیا، لیکن بھول گئے کہ ناگن اپنا انتقام نہیں بھولتی۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دنیا کا نظارہ آخری بار، اب تمہاری آنکھ نرک میں ہی کھلے گی۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے خنجر تیزی سے کرم سنگھ کی گردن پر پھیرا تو خون کا فوارہ بلند ہوا، جسے دیکھ کر شکنتلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ خون کی پیاسی ناگن اب خون دیکھ دیکھ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ شکنتلا نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور واپس چبوترے کی طرف چلنے لگی۔ پریا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ چبوترے کی ایک سیڑھی چڑھ کر شکنتلا کے ہاتھ دھلوائے گئے، جہاں کچھ خون لگ چکا تھا۔ اب سپاہیوں اور جلادوں نے پریا کا اشارہ پا کر سینکڑوں بے گناہوں کی گردنیں تلوار سے اتارنی شروع کر دی۔ پورے پنڈال میں موت کی سی خاموشی طاری تھی، صرف تلواروں کے چلنے کی آوازیں اور قیدیوں کے موت کی چیخیں بلند تھیں۔ خون کا دریا پنڈال میں بہنے لگا۔ تمام عوام کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں نئی ملکہ سے ایسے ظلم و بربریت کی توقع نہ تھی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ابھی آغاز تھا۔ آنے والا وقت تابانہ کے لوگوں کے لیے کیسی نحوست لے کے آ رہا ہے، اس بات کا اگر لوگوں کو قبل از وقت پتہ لگ جاتا تو تابانہ کی تاریخ شاید مختلف ہوتی۔ سینکڑوں لوگ غداری کے الزام میں مارے گئے۔ یہ تمام وہ تھے جن پر شکنتلا، پریا، بلگرام یا ان کے ساتھیوں کو ذرا برابر بھی سابقہ حکومت کے ساتھ ملنے کا شک ہو۔ اب مہاراجہ رام ناتھ کو گھسیٹ کر پنڈال میں لایا گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ شکنتلا نے بذات خود 3 قیدیوں کو ذبح کیا ہے اور سینکڑوں دوسروں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اب مہاراجہ کو میدان میں گلے سے بندھی زنجیر سے بے دردی سے گھسیٹ کر لایا جا رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے رام ناتھ کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ رام ناتھ کو ساری زندگی شاہانہ زندگی بسر کرنے کے بعد آخرکار ایسی بد نصیب موت کی توقع ہرگز نہ تھی۔ آج رام ناتھ کو احساس ہو رہا تھا، جب میں دوسروں کو معمولی باتوں پر سزائے موت سنایا کرتا تھا تو مرنے سے پہلے ان کی حالت غیر کیوں ہو جاتی تھی۔ اب مہاراجہ کو ذبح ہونے والے قیدیوں سے ذرا فاصلے پر جہاں مقتولین کا خون نہ تھا، لٹا کر اس کے گرد 4 طاقتور گھوڑے کھڑے کر دیے گئے۔ 2 مختلف گھوڑوں سے اس کے پاؤں مضبوط زنجیروں سے باندھ دیے گئے اور بازو بھی علیحدہ علیحدہ گھوڑوں سے باندھ دیے گئے۔ اب مہاراجہ 4 گھوڑوں کے درمیان بندھے تھے۔ 4 گھوڑوں کا رخ مختلف سمتوں میں کر دیا گیا۔ پھر شکنتلا نے ہاتھ اوپر لے جا کر نیچے کر دیا تو 4 گھوڑے جن پر تجربے کار گھڑ سوار موجود تھے مختلف سمتوں میں دوڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو 4 گھوڑے جن پر تجربے کار گھڑ سوار موجود تھے مختلف سمتوں پر دوڑنے کے لیے زور لگانے لگے، تو مہاراجہ کا جسم فضا میں جکڑا ہوا بلند ہونے لگا اور مہاراجہ کسی تار کی مانند کسے گئے۔ بوڑھے مہاراجہ کی دلدوز چیخیں پنڈال میں موجود ہر شخص سن رہا تھا۔ 4 گھوڑے مختلف سمتوں میں کھینچے جا رہے تھے اور پھر تو لوگوں کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ رام ناتھ کے جسم سے خون رسنے لگا اور پھر چر چر کی آوازوں کے ساتھ رام ناتھ کا جسم 4 ٹکڑوں میں 4 گھوڑوں کے ساتھ لٹکنے لگا اور ٹانگیں ہاتھوں کے بغیر دھڑ میدان میں اذیت ناک طریقے سے تڑپ رہا تھا۔ عوام کی اکثریت نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن ناگن تخت پر بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے شراب سے دل بہلا رہی تھی۔ رام ناتھ جو کہ اس کا پتی بھی تھا کہ کربناک موت سے پوری طرح مزہ لے رہی تھی۔ پریا بھی اپنی جگہ پر بیٹھی مسکراتے ہوئے موت کی خوفناک سزاؤں پر عمل درآمد ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب ایسی چیزوں میں مزہ آنے لگا تھا۔ تاہم بلگرام بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو تو شکنتلا کے ناگن ہونے کا بھی پتہ بھی اس وقت چلا تھا جب رام ناتھ اس کو شکنتلا کے ساتھ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔
لیکن اس وقت بلگرام کو شکنتلا کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ البتہ سامری جادوگر سپاٹ چہرے کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کے لیے یہ باتیں کوئی اہم نہ تھیں، کیونکہ سفلی علوم اور برہمچاری جاپ کے دوران وہ خود کئی انسانوں کا بلیدان کر چکا تھا۔ وہ تو صرف شکنتلا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے روپ میں اب ایک حسین و جمیل لڑکی روزانہ اس کی خوابگاہ میں رونق افزوں ہوگی۔ یہ بات ابھی سامری سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ سامری کے اس طرح چونک کر کھڑے ہونے کو شکنتلا نے بھی بری طرح محسوس کیا۔ کیا بات ہے سامری جی، کیا ہوا؟ شکنتلا، میرے لیے اسی وقت فوری طور پر اپنی کٹیا کے اندر جادو نگری میں پہنچنا ضروری ہے۔ میں آ کر تم سے محل میں بات کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے سامری تیزی سے چبوترے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ شکنتلا حیران پریشان اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا جشن سے جی اچاٹ ہو چکا تھا۔ ویسے بھی اس کے راستے کے سارے کانٹے اور ناک کے قاتل قتل ہو چکے تھے۔ اس نے جشن ختم کرنے کا اندیا دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی محفل جشن برخاست ہو گئی۔ واپسی کے لیے بگی کھینچنے کے لیے لڑکیاں وہی تھیں، جبکہ مرد نئے قیدی تھے۔ جلات ایک بار پھر جتے ہوئے انسانوں کو غیر انسانی طریقے سے کوڑے مارتے ہوئے محل کی طرف چل پڑے۔ شام ہوتے ہی شکنتلا کا من انسانی خون اور کڑیل مرد کے لیے مچلنے لگا۔ سامری کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے پریا کو بلوا کر سپہ سالار بلگرام کو خوابگاہ میں بھیج دیا۔ وہ سابقہ رانی ماریا کو خوابگاہ سے ملحقہ خفیہ قید خانے میں پہنچا دیا جائے۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی شکنتلا نے اپنے سراپے کا خود جائزہ لیا اور بلگرام کے استقبال کے لیے بےتابانہ انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پریا نے خوابگاہ کے اندر جھانک کر مسکراتے ہوئے بلگرام کی آمد کی اطلاع دی۔ شکنتلا نے بھی جواباً ہنسی بکیرتے ہوئے اسے اندر بھیجنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی ہی دیر میں پردہ ہلا اور بلگرام کی آواز اتری، ملکہ عالیہ، داس اندر آنے کی آگیا چاہتا ہے۔ پدھاریے، پردھان منتری پدھاریے۔ شکنتلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قاتلانہ مسکان کے ساتھ اپنی گوری گوری چوڑیوں سے کھنکھناتی اریاں سڈول باہیں وا کر دی، اور یہ منظر بلگرام کے لیے قطعی غیر متوقع تھا اور خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ وہ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو شکنتلا انداز دلربائی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھوں سے اسے پھر آگے آنے کا اشارہ دیتے ہوئے ہونٹوں سے پھول بکھیرنے لگی۔ تو غیر شادی شدہ بلگرام کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اس کے من میں خوشی کے دیپ مزید روشن ہونے لگے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک ہی چھلانگ میں آگے بڑھا اور اس نے اپنے بازو کھول دی، اور دوسرے ہی لمحے بلگرام اور شکنتلا ایک دوسرے سے پیوست ہو چکے تھے۔ شکنتلا کی نرم و نازک کمر بلگرام کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔